اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی کانشیس آف اللہ ویئر ایور یو آر. گڈ کریکٹر میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ کا ڈر. ٹھیک ہے, اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے. اٹ اسٹارٹس فرام ہیئر. گڈ کریکٹر اسٹارٹس فرام ہیئر. جو بندہ اللہ سے کانشیس ہو گیا ہر معاملے میں, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کیا سوچیں گے, ٹھیک ہے نا, یہ تھاٹس آئے اس کے مائنڈ میں کہ اللہ کا یہ حکم ہے وغیرہ وغیرہ, ہر معاملے میں جو کانشیس ہو گیا اللہ سے, پہلی بات یہ فالو دا بیڈ ڈیڈ ود اے گڈ ون ٹو اریز اٹ اینڈ انگیج ادرس ود بیوٹیفل کریکٹر. یہ حدیث جہاں ہو اللہ کے بارے میں کانشیس ہو جاؤ, برے ڈیڈ کو اچھے سے مٹا دو. یہ آج کے دور میں بہت زبردست حدیث ہے. جیسے کہ برا عمل ہو گیا خدا نہ خواستہ, فوراً اچھا عمل کرو تاکہ وہ برا عمل حاوی نہ ہو جائے آپ پہ, اس کی نحوست آپ پر طاری نہ ہو جائے, اور وہ کالا دھبا جو بلیک اسپاٹ لگ جاتا ہے کل پہ وہ بڑھ نہ جائے, تو اس کو فوراً مٹاؤ. اور اینجل بھی آپ کو پتا ہے 6 آورس ویٹ کرتے ہیں برا ڈیڈ لکھنے سے پہلے, تو توبہ کر لو اس سے پہلے کہ وہ چیز بہت بڑھ جائے. اور یہ بہت غلط بات ہے. ابن القیم نے کہا کہ جب ایک گناہ روٹین بن جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ لگے یہ گناہ ہے, عادت بن گئی نا, تو نہ توبہ ہو رہی ہے, وہ گناہ عادت بن گئی ہے, تو یہ تباہی ہے, یہ تباہی کا ذریعہ. اور پھر کہا کہ انگیج ود ادرس ود بیوٹیفل کریکٹر, اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ, اچھے کریکٹر سے پیش آؤ دوسروں کے ساتھ. پھر ایک حدیث میں فرمایا ویریلی آئی بین سینٹ اونلی ٹو پرفیکٹ رائٹیس کریکٹر. میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ میں رائٹیس کریکٹر کو پرفیکٹ کروں, تم لوگ کے سامنے مثال پیش کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر ہمارے لیے مثال ہے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ارلیسٹ ٹیچنگز بھی ہم دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ کریکٹر بلڈنگ کی ہی ٹیچنگز ہیں. لیکن کریکٹر بلڈنگ تھرو دی تقویٰ آف اللہ. فرق یہ ہے مسلمانوں میں اور ویسٹرن ایتھکس میں, فرق یہاں پر آتا ہے کہ وہ کریکٹر بلڈنگ اپنا جو بھی انہوں نے میکینزم بنایا, اس میں ویلیو سسٹم ہے, ریوارڈ سسٹم ہے, ریٹنگ سسٹم ہے, یہ سارے ان کے طریقے, آپرینٹ کنڈیشننگ ہے, کلاسیکل کنڈیشننگ ہے. یہ ایجوکیشن میں جب آپ کچھ کانسیپٹس پڑھتے ہیں نا, یہ سارے ٹیکنیکل ورڈز ان کے, آپرینٹ کنڈیشننگ, کلاسیکل کنڈیشننگ, ری انفورسمنٹ, ریوارڈ, پنشمنٹ, ریٹنگ سسٹم, ویلیو سسٹم, یہ سارے ان کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں جس کا فائدہ ہو رہا ہے, اور وہاں آپ کو بہت سے اچھے اوصاف نظر آتے ہیں ان میں. لیکن ہمارا جو ہے وہ اسٹارٹ ہی تقویٰ سے ہوتا ہے. اور لیاقت علی خان نے بھی یہی کہا تھا 1949 میں آبجیکٹیو ریزولوشن, ایک بہت آپ کہہ لیں امپورٹنٹ جو ہے وہ کانفرنس ہوئی تھی جس میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اس کی بنیاد رکھی گئی. تو لیاقت علی خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ کرپشن اور بیڈ جو اعمال ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے میں, اس کا واحد حل تقویٰ ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جب تقویٰ ہی نہیں ہے, ایک بندہ اللہ سے نہیں ڈر رہا, تو وہ پھر آرگنائز کرپشن میں لگ جاتے ہیں اور وہ چھپ کر کرپشن کرنے لگتے ہیں. جیسے امریکہ ویسٹ میں آرگنائز لیول پہ کرپشن ہوتی ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا لیکن کرپشن ہو رہی ہوتی ہے, اندر خاتے بہت کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ کے نہیں ڈر. گڈ کریکٹر پہ میں کچھ آپ کو کوٹس, ابن القیم کا ایک کوٹ سناتا ہوں. دا ریلیجن اٹ سیلف از انٹائرلی گڈ کریکٹر. ریلیجن ہے ہی گڈ کریکٹر. جیسے امام شافعی کا واقعہ ہے, بہت مشہور صحیح واقعہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے گئے, کافی عرصہ علم حاصل کر کے واپس آئے, عالم بن گئے, تو دروازے پہ نوک دی. مدر نے پوچھا کون ہے, اپنا نام بتایا, اور مدر نے کہا کیا سیکھ کر آئے ہو, تو انہوں نے کہا علم اور آداب. تو مدر غصے میں کہتی کچھ نہیں سیکھا, واپس چلے جاؤ. تو بڑا شوق میں آئے کہ یہ کیا, میری والدہ نے اتنا روڈ بیہیویئر کیوں دکھایا. تو اپنے استاد کے پاس گئے, غم میں کہا یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ. تو استاد مسکرائے, کہتے پہلے آداب کہنا ہے پھر علم کہنا ہے. تو یہ جب آ کے واپس کہا نوک کر کے کیا سیکھا, تو کہا آداب اور علم, تو پھر دروازہ کھلا. یعنی وہ مدرس بھی کس لیول کی ویژنری خواتین تھی. تو کہا ہاں اب تم نے کچھ سیکھا, تو علم سے پہلے آداب آتے ہیں. اگر صرف علم آ گیا تو پھر تو آپ وہ فتویٰ باز بن جائیں گے نا, پھر تو حرام پولیس بن جائیں گے, ہر چیز میں نقص, ہر چیز میں نقص. اور ایسے ہی ہوتا ہے, یہ شروع کی سٹیجز میں سے ہے, ہم سب اس سے گزرے, فیملی والوں پہ فتویٰ, سب پہ فتویٰ, غصے ہونا, گرمپی ہونا. تو وہ ماں باپ بھی سوچتے ہیں, رشتہ دار بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ کون سا مذہب اس نے پڑھا ہے, دین پڑھا ہے کہ یہ غصے والا بن گیا. اس کی پھر ہم دلیل بھی دیتے ہیں کہ نہیں یہ غصہ نہیں ہے, یہ شرعی غیرت ہے. اس کو شرعی غیرت کا ہم نام دیتے ہیں کہ یہ غصہ جائز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کے سامنے, یا قرآن یا رسول اللہ کی مثال لے لیں. اللہ نے تو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہا قولا لینا, کہ نرمی سے بات کرنا. فرعون جیسے خبیث شخص کی طرف بھیجتے ہیں حضرت موسیٰ, کیا جا رہا ہے نرمی سے بات کر. ہم کہتے ہیں نہیں ہماری دینی غیرت ہے. تو اس لیے بس بات وہی ہے نا کہ اپنی ایگو کو بوسٹ نہیں کرنا چاہیے انسان کو ویسے کرنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. تو ابن القیم نے کہا کہ ریلیجن ہے ہی گڈ کریکٹر. سو whoever surpasses you in character has surpassed you in religion. تو جس کا اخلاق تم سے اچھا ہے وہ تم سے ریلیجن میں آ گیا, سیدھی سی بات. اس لیے میں ہمیشہ یوتھ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے استاد پکڑنا ہے تو علم تو ضرور دیکھیں, لیکن اس کا اخلاق ضرور دیکھیں. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز وائل چوزنگ اے ٹیچر از اس کا اخلاق, اس کی نرمی. یہ بہت ضروری, کیونکہ ٹیچر کا رویہ آپ میں آتا ہے, ٹیچر کا مزاج آپ میں آتا ہے, یہ بات یاد رکھیں. اور میرے جو ٹیچر ہیں استاد ڈاکٹر انس نظر, ماشاءاللہ میں گواہی دے سکتا ہوں ان کے اخلاق کی, اور بہت سی ایگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ کس لیول پہ ان کا اخلاق ہے, کس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں. اور وہ چیز میں نے بہت سیکھی ان سے, انکانشیسلی سیکھی الحمدللہ. تو وہ ایک سینٹینس کہا کرتے ہیں جو میں کوٹ یہاں کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے نا دین کو اپنے مزاج کے مطابق بناتے ہیں, اپنے مزاج کو دین کے مطابق نہیں بناتے. یہ بڑی گہری بات ہے اگر آپ اس میں, اور اس کو کنفرمیشن بائس کہتے ہیں نفسیات کی لینگویج. زیادہ تر لوگ دین سے وہ لیتے ہیں جو وہ لینا چاہتے ہیں, کنفرمیشن بائس. وہ دین کو پڑھتے اس لیے تاکہ انہیں اپنے رویے کی دلیل مل جائے اور اپنے ایکشن کو جسٹیفائی ہو جائے. اس میں خواتین بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک پورا سسٹم موجود ہے, اسلامک فیملی سسٹم ڈیفائن ہو گیا کہ یہ ہسبینڈ کے رائٹس ہیں, یہ وائف کے رائٹس ہیں, یہ فرائض ہیں فرائض. لیکن وہی چیز اٹھانی ہے جو اپنے فائدے کی ہے, باقی سارا دین بھول جائے, باقی ساری حدیث بھول جانی, کنفرمیشن بائس. تو دین کو آپ اپنے مزاج کے مطابق بنا رہے ہیں, آپ مزاج کو اپنے مزاج کو دین کے مطابق نہیں بنا رہے. اور یہ یو ول بی آسکڈ اباؤٹ دیٹ, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نہیں مزاج کو بھی دین کے مطابق. اب ایک بندے کا مزاج ہی غصے والا ہے تو وہ سخت ایاز لائے گا,
تو بات وہی ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق آپ دین بنا رہے ہو، نہ کہ دین کے مطابق اپنا مزاج بنا رہے ہو. یہ بڑی گہری بات ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا الموافقات میں the Sharia in its entirety only creates noble morals. تو انہوں نے کہا کہ شریعہ کی جتنی بھی عبادات پلس دیکھیں نا دو ہی چیزیں، ایک عبادات ہیں پھر معاملات ہیں، ان سب کا پرپز گڈ کریکٹر اور نوبل مورلز کریٹ کرنا. انسان نماز کا کیا مقصد ہے؟ بہت سے مقاصد ہیں. سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی شکر گزاری کرنا. لیکن نماز کے میکانزم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کریکٹر ٹریٹس بنا رہا ہے ہمارے اندر. پیشنس سکھا رہا ہے نماز، صبر سکھا رہا ہے نماز، ہمیں کمپوزر سکھا رہا ہے نماز، جو ہے ہمیں ڈسپلن سکھا رہا ہے. یہ تینوں گڈ کریکٹر کے بڑے انپورٹنٹ ایٹریبیوٹس ہیں. اسی طرح دیگر آپ عبادات دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا وہ ہمیں گڈ ٹریٹس پیدا کر رہے ہیں. تو یہ ابن القیم کہتے ہیں کہ شریعہ ان اٹس انٹائرٹی اونلی کریٹس نوبل مورلز. شریعہ کا مقصد ہے نوبل مورلز کریٹ، کیونکہ انسان اچھے ہیں تو دنیا اچھی ہے. انسان کرپٹ ہے، انسان خراب ہے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. اس لیے بہت ضروری. حدیث کی طرف آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، البر حسن الخلق. رائٹیسنس، البر کہتے ہیں نیکی کو، رائٹیسنس کو. رائٹیسنس از گڈ کریکٹر. جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا ایک سینٹینس بہت وائرل پچھلے دنوں ہوا، بہت خوبصورت بات، چھوٹا سا سینٹینس لیکن اس میں پورا ایک خزانہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھو اور آپ اس کی تکلیف کو فیل نہ کرو اور اس کی مدد نہ کرو تو آپ عابد تو ہو سکتے ہیں، حاجی تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے. یہ نیکی نہیں ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کے چھوڑ دینا. تو یہ اسی سے معاشرہ بنتا ہے نا، کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں. تو رائٹیسنس نیکی گڈ کریکٹر. اینڈ سن از وٹ ویورز ان یور ہارٹ. اور گناہ جو ہے وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. گناہ کی ڈیفینیشن ہے کھٹکنے والی چیز، کھٹک رہی ہے وہ چیز. اینڈ یو ہیٹ فار پیپل ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ اٹ. اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، تو وہ گناہ کی ڈیفینیشن. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کہیں مجھ سے گناہ تو نہیں ہو رہا. تو جو چیز کھٹک رہی ہے، ڈاؤٹ فل ہے، اس کو چھوڑ دیں. یہی ہے اس کا سولوشن، یہی ہے. پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا the servant will not reach the reality of taqwa until he leaves what wavers in his heart. صحیح بخاری میں ان کا قول ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ ایک انسان تقویٰ نہیں ریچ کر سکتا جب تک اس کو بھی نہ چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹک رہی ہے چیز. تقویٰ ریچ کرنا ہے تو پھر یہی بات ہے نا کہ ڈاؤٹ فل کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ آنسر ہے. بہت سے لوگ میوزک پہ سوال کرتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں میوزک حلال ہے کہ حرام ہے. چلو مان لو میوزک ڈاؤٹ فل ہے، آلدو اٹس ویری کلیئر کہ حرام ہے، لیکن مان لو ڈاؤٹ فل ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن انسائڈ آپ کے دل میں وہ چیز کھٹکتی ہوگی. آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. آپ یوتھ سے پوچھ لیں. دیکھیں جو چیز لوگ گانے سنتے ہیں، نماز میں وہ گانا ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. بہت سے نوجوانوں نے مجھے کہا وہ گانا ہمارے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے ایون نماز میں. تو یہ چیز کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ ایک چیز نماز میں خلل ڈال رہی ہے، آپ کے پرپز آف لائف میں خلل ڈال رہی ہے، آپ کے کانسیپٹس ڈسٹارٹ کر رہی ہے. گانے جو ہے وہ صرف میوزک تو نہیں ہے نا، لیرکس بھی ہے. لیرکس جتنی فلاسفی آف لائف ڈسٹرب کرتے ہیں اس سے زیادہ کوئی اور پرسنالٹی شیپ کہاں سے ہوتی ہے؟ جو چیز ہم سن رہے ہیں اس سے. تو گانوں میں پوری پرسنالٹی شیپ ہوتی ہے انسان کی. تو اس لیے یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے. تو گڈ کریکٹر از دی ریزلٹ آف اے پیور ہارٹ دیٹ از فری فرام اسپرچوئل ڈیزیزز لائک envy, malice and arrogance. گڈ کریکٹر کی کچھ انڈیکیٹرز یہ ہمیں بتائے ہمارے اسلاف نے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ آپ کا دل جو ہے وہ قلبی بیماریوں سے پاک ہے. وہ قلبی بیماریاں کیا ہے؟ حسد. حسد جو ہے یہ جیلسی سے تھوڑا مختلف ہے، اس کو سمجھ لیں. جیلسی میں یہ ہوتا ہے کہ بس وہ ایک نیچرل ایموشن ہے، آپ اپنے بھائی سے جیلس ہو گئے، وہ نیچرل ہے، آ جاتا ہے. آپ کسی دوست سے جیلس ہو گئے، پرفیکٹلی آل رائٹ. حسد یہ ہے کہ آپ جیلس ہو کر یہ وش کرتے ہیں کہ یہ بندہ ڈسٹرائے ہو جائے. آپ میں وہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ اس سے چیز ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے. یہ حسد ہے. اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، اور اس حسد کی وجہ سے وہ پہلا ایکشن حسد تھا، اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کرتے گئے. ڈومینو افیکٹ، ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لیڈ کیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. کیسے؟ حسد سے بات شروع ہوئی. حسد لیٹ دیم ٹو پلاٹ بیکم نیگیٹو، اور اس کے بعد قتل تک بات گئی کہ قتل کر دیں. وہ بھی دل میں آیا، لیکن خیر وہ ظاہر اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے. پھر یہ کہ پھینک دیا کنویں میں. اس کے بعد جھوٹ بولا باپ کو جا کے. تو یہ گناہ پر گناہ، حسد باقی گناہ کروا رہا ہے. تو حسد جو ہے بہت برا ہے انسان کے لیے. حسد سے پاک ہو اس کا دل. میلس سے پاک ہو. میلس سے نفرت. مومن نفرت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، نفرت سے اور بٹرنس سے اور وینچفلنس سے ہمیں اپنے دل کو کلیئر کرنا ہوگا.